السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 16 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم شرک اصغر کی کچھ مثالیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ شرک اصغر جیسے تعویذ لٹکانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، رواہ احمد و حاکم۔ یہ احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بیماری، نظر بد، جادو، ڈر وغیرہ کی وجہ سے کڑا باندھنا، تانت باندھنا، دھاگا باندھنا یا پہنانا یا تعویذ لٹکانا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد کے لیے گھروں کے دروازوں پر یا سواری پر وغیرہ ناریل، لیمو یا کپڑے، مٹی وغیرہ کے مجسمے لٹکانا بھی شرک میں شمار ہوتا ہے۔ نظر بد، نحوست اور بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں صبح شام پڑھنے کی ایک دعا یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کا رسول دعا سکھا رہے ہیں کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ان تمام چیزوں کی شر پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کر رکھی ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تعویذ لٹکانا شرک اصغر میں سے ہے، لیکن اگر تعویذ لٹکانے والا تعویذ میں نفع یا نقصان کا اعتقاد رکھتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ 10 افراد پر مشتمل ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا رسول آپ نے ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو آپ نے کہا اس پر تعویذ ہے۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ لباس کے اندر داخل کیا اور اسے کاٹ دیا۔ تب اللہ کے رسول نے ان سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تعویذ چاہے قرآنی آیت والی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام نے تعویذ، دھاگے، کڑے وغیرہ صرف انسانوں کے لیے منع کر رکھے ہیں، نہیں، بلکہ یہ شرکیہ چیزیں جانوروں کے لیے بھی حرام ہے۔ دوستو، شرک اصغر کی مثال اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم بھی کھانا ہے۔ یعنی لوگ عام طور پر اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، مدینہ کی قسم کھاتے ہیں، مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں، مسجدوں کی قسم کھاتے ہیں، زمین و آسمان کی قسم کھاتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ قسم کھانا عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور ایک حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں کی ایک جماعت میں چلتے ہوئے اپنی باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماں باپ دادا کی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ جو شخص قسم کھانا چاہے، اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھائے یا قسم کھانے سے رک جائے، خاموش ہو جائے۔
اور یہ شرک اصغر کی اور ایک مثال ریاکاری بھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یا ناموری کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ بھی شرک میں شمار ہوتا ہے دوستو۔ یہ اخلاص کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے ڈراتے ہوئے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کا رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ریاکاری، دکھاوے کے لیے کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے یا شہرت اور ناموری یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر کوئی عبادت یا نیک کام کرنا، یہ شرک اصغر میں داخل ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اصغر سے سارے نیک اعمال برباد نہیں ہوتے، بلکہ صرف وہی نیک عمل برباد ہوتا ہے جس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قسم کا شرک یعنی شرک اصغر عمل کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی واجب عمل میں ریاکاری پائی جائے تو اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کام ادا نہ کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک حکم کی تعمیل کو ترک کرنے پر سزا دی جا سکتی ہے۔ سامعین کو سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ تلاش کریں۔ اگر کوئی شخص، سوال نمبر 1، اگر کوئی شخص ماں باپ کی قسم کھائے تو کیا یہ قسم درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ سوال نمبر 2، قسم کب شرک ہوتی ہے؟ واضح کریں۔ سوال نمبر 3، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ سمجھائیں۔ سوال نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے ڈرایا ہے، اس کی کوئی حدیث دلیل پیش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔